اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ضرور دیکھتا ہے۔ تم نے اگر کسی کا نقصان کر دیا، تم یہاں پر دنیاوی نقصان کرو گے، تمہارا آخرت میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دعا قبول اسی کی ہوتی ہے جو سچے دل سے دعا بھی کرتا ہے اور اس کی روزی حق اور حلال کی ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی انسان کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا تو یقین جانو 40 سال تک اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اب ہم اور آپ اپنے سینے میں، اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کتنی اچھی پاک روزی کھا رہے ہیں، کتنی اچھی پاک غذا کھا رہے ہیں۔ تھوڑا کم صحیح، لیکن اگر آخرت میں آپ کو اپنی جگہ بنانا ہے تو حق اور حلال روزی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسروں کا دل دکھانے سے بہتر ہے انہیں خوشیاں دینا شروع کرو۔ آپ اگر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو لاکھوں روپے کے ڈی جے ناچ گانوں پہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کوئی محلے میں اگر بیوہ عورت رہتی ہے، اس کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے تو آپ خاموشی سے اس کی مدد کر دیا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اگر واقعی اللہ کو راضی کرنا ہے، تمہارے محلے میں کوئی ایسا بچہ ہے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، اگر اس سے اس کی زندگی سنور رہی ہے تو اس کا اخراجات اپنے ذمہ لے لو، اس کو پڑھا دو۔ اس کے دل سے جو دعا نکلے گی خدا کی قسم تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کل تمہارے لیے ایک نیکیوں کا انبار بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ نہ یہ بلڈنگ نظر آئے گی وہاں کام آئے گی، نہ تمہاری دولت کام آئے گی، نہ گاڑی عالی شان کام آئے گی۔ اگر وہاں کام آئے گی تو صرف اللہ کی رضا کام آئے گی۔ جو تم نے یہاں پر اپنے اعمال کے لیے کام کیا ہے وہ صرف وہیں کام آئیں گے، اور وہ ہوں گے جو ریاکاری سے بھرے نہیں ہوں گے، دکھاوے کے لیے نہیں ہوں گے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے۔ وہ چیزیں وہاں پر قبول کی جائیں گی۔ یہ جو اللہ کی برگزیدہ بندے ہیں ایسے نہیں چمک رہے ہیں، ان کی اگر زندگیاں دیکھ لیتے آپ، تن پہ شاید ثابت کپڑے نہیں ہوتے تھے، پتہ نہیں کتنے پیبند اپنے ہاتھ سے سلسل کر کے لگاتے تھے، اور عشق محبت میں، عشق الہی میں اپنی راتوں کو گزار دیا، ان کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، نہ کبھی کا دل دکھاتے تھے، نہ کبھی کسی کو ستاتے تھے۔ تب آج یہ اللہ کے ولی نظر آ رہے ہیں آپ کی اور ہماری نگاہوں میں ان کے بڑے مراتب ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ وہاں پر ان کا کیا عالم ہے۔ یہ عالم دین ہے، ان کی صحبت اختیار کیا کیجئے۔ جب بھی وقت ملے کسی عالم کے پاس ضرور 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ گزاریے، آپ کو دیکھیے کیسا سکون ملتا ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو زندگی جینے کا صحیح طریقہ نظر آئے گا کہ ہم اس دنیا میں بھیجے کس لیے گئے۔ ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے گئے ہیں کہ ہمارا وقت پان کی دکانوں میں صرف ہو، ہم اس لیے نہیں بھیجے گئے ہیں کہ ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے گپے شپے کریں، ہم اس لیے نہیں بھیجے گئے ہیں کہ ساری رات موبائل کا استعمال کرتے رہیں، بجائے آپ اس میں نفع کے سوائے نقصان ہی نقصان۔ اگر اس میں سے آپ نے چند منٹ صرف نماز کے لیے ادا کرنے کے لیے اور سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس کے لیے اپنی مغفرت کے لیے بھی دعا کی، اپنے تمام عزیز و اقارب کے لیے دعا کی، اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کی، اپنے والدین کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔
آپ کے گھر پہ بھی رحمت و نور کی بارشیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، آپ کے گھروں سے تمام تکلیفوں کو دور ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ ایسا محسوس کریں گے کہ آج ہم سے اچھا کوئی ہے نہیں، نہ کوئی بیماری رہے گی، نہ کوئی شیطانیت رہے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا سیکھیں، نمازوں کی پابندی کرنا سیکھیں۔ آج ہماری مسجدیں سونی پڑی رہتی ہیں، ابھی کوئی محفل ہو وہاں ابھی دیکھیں آپ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نظر آتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے اتنی جلدی گھبرا کر کے بھاگتے ہیں، اور بھاگنا بھی چاہیے کہ وہ شیطان ہر مومن کا، ہر انسان کا کھلا ہوا دشمن۔ جب آپ ایسی محفلوں میں حاضر ہوں گے تو آپ کو خود بخود گھبراہٹ ہوگی، جس کے اندر شیطان بیٹھا ہے موجود، وہ جلد سے جلد چاہے گا آپ یہاں سے نکل جائیں، لیکن نہیں، بڑے خسارے میں رہو گے خدا کی قسم۔ کل مومن مسلمان، کل تمہیں اس محفل کی اہمیت پتہ چلے گی۔ یہ محفلیں وہ نورانی محفلیں ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر فرشتے اپنے پروں کا سایہ قائم کرتے ہیں۔ جب آپ اور ہم اپنے گھر کو واپس جاتے ہیں تو وہ فرشتے بھی اپنے مقام پر پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، بارے الہ تو تو دلوں کے حال جانتا ہے، تجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے بارے الہ میں اس محفل سے آ رہا ہوں جہاں پر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، میں اس محفل میں موجود تھا۔ رب ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا اس محفل میں بیٹھنے والے تمامی لوگوں کے تمام گناہوں کو میں نے معاف کیا۔ جو بھی ادائیں تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق۔ آج یہ اللہ کے بندے، برگزیدہ بندے ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ضرور ہو گئے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ کبھی مرتے نہیں بلکہ اپنی قبرگاہ میں آرام سے سوتے بھی ہیں اور آپ کی ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں۔ صرف آج ان کی چوکھٹ پہ ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، یہ نہ ان کی دولت کی کمائی کی وجہ سے آئے ہیں، نہ ان کی شہرت کی وجہ سے آئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان برگزیدہ بندوں کے عوض میں ان کے مراتب اتنے بلند کر دیتا ہے کہ خود پہ خود بندے اس کے چوکھٹ پہ دوڑتے چلے آتے ہیں۔ جو بھی نیک سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہیں، یہ خود پہ خود کھنچتے چلے آتے ہیں بزرگوں کے بارے میں، یہ کسی کو دعوت نہیں بھیجتے۔ جس کو کا ذکر اور اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ جو شخص اس روئے زمین پر میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے درجات کو بلند کر دیا کرتا ہوں، میں ملائکہ اس کا ذکر آسمانوں پر کرتا ہوں، فرشتے اس کا ذکر کیا، بس فرق اتنا ہے کہ جو اپنی زندگی کا طریقہ ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے مطابق، سنتوں کے مطابق گزارتا۔ ہمارا چلنا ایسا ہونا چاہیے کہ دور سے لگے کوئی مومن مسلمان چلا رہا ہے، نگاہیں نیچی ہونا چاہیے۔ میری قوم کے مسلمان میں نے دیکھا ہے چوراہوں پر بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں، 12 بجے تک 2 بجے رات تک کی پان کی اور ہوٹلوں کی دکانوں پہ چٹیاں لگائے کھڑے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، یہ دن بہت جلدی گزر رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا کب تم 60 سال کے ہو گئے،
کب 70 سال کے ہو گئے، کب تمہارا بلاوا آ گیا اور تم اسی انتظار میں رہے کہ کوئی وقت ایسا آئے گا جب میں اللہ کی عبادت کروں گا، لیکن کبھی کبھار وہ موقع نہیں ملتا۔ جو بھی زندگی کا پل ملا ہے اسے اللہ کی رضا کے لیے گزاروں، نمازوں کی پابندی کروں، اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی طرف پیدا کروں، اپنے سینوں کو کینے سے پاک کروں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں بھی شفا پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے جو کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً قبول کرتا ہے۔ سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے پیر کے عرس میں تشریف لیے جا رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں راستے میں کہ کچھ لوگ بہت ہی مایوس بیٹھے ہوئے۔ آپ پاس پہنچے، آپ نے پوچھا، اے لوگوں کیوں اتنا مایوس بیٹھے ہو؟ کیا بات ہو گئی؟ کوئی حادثہ ہو گیا؟ لوگوں نے فرمایا، میں ایک مکان بنا رہا تھا اور جنگل سے کاٹ کر میں شہگیر لایا تھا، لیکن آج جب عمارت بن کے تیار ہو گئی تو وہ سارے شہگیر چھوٹے پڑے۔ پہلے کا دور تھا، ندیوں سے لوگ شہگیر رکھ کر کے لاتے تھے، جنگل سے کاٹ کے بڑی بڑی دشواریاں ہوتی، اسی لیے میں مایوس بیٹھا ہوں۔ سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی عرض کرتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو زحمت نہ ہو تو ایک مرتبہ میرے کہنے سے اسے کوشش کرو، پھر سے رکھ لو اس کو۔ کچھ لوگوں نے کہا، بابا بہت تھک گیا ہوں، صبح سے ہم لوگ یہی دیکھ رہے ہیں کیسے رکھے جائیں، یہ تو چھوٹے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ضعیف تھے، جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایسا عقل سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں بزرگ شخصیت ہے، ان کی بات مان لو، ایک دفعہ پھر کوشش کر لو۔ جب وہ شہگیر سب نے اٹھا کر کے اوپر رکھنے کے لیے تیار ہوئے اور شہگیر اوپر اڑ گئے تو سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی اپنی زبان مبارک سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، اے درخت جس کے حکم سے تو جنگل میں بڑھا کرتا تھا، اسی کے حکم سے تو یہاں بھی بڑھ جا۔ یہ لفظ تھے۔ کیا دیکھتے ہیں، جو بھی شہگیر رکھا جاتا ہے وہ خود بے خود صحیح ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی ایسی ذات ہوتی ہے کہ یہ جو بھی کہہ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، کیونکہ ان کا چلنا، ان کا لیٹنا، ان کا سونا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہوا۔ آج ہم 2 وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ سے اتنی امید لگاتے ہیں کہ میں بس جا کر کے دعا مانگوں اور میری دعا فوراً قبول ہو جائے۔ نہیں مسلمانوں، رب کو راضی کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اپنے سینے کو کینے سے پاک کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے والدین کی عزت کرنا سیکھو، کسی بھی پیر اور فقیر کا قدم بوسی کرنے سے پہلے یاد رکھنا اپنی ماں کے قدم بوسی پہلے کیا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر جنت رکھی ہے تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی، اس لیے اس کے قدم چوم لیا کرو۔ گھر سے نکلو تو ماں کی دعا لے کر کے نکلا کرو، باپ کی پیشانی چوم لیا کرو، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تم کو دونوں کو راضی کرنا پڑے گا، تبھی تم اس میں داخل ہو سکتے ہو۔ اور جب دعا لے کر کے نکلو گے تو جب تک تم واپس گھر نہیں آ جاؤ گے تو ماں کی دعا تمہاری حفاظت کرتی رہے گی۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا کرو، کسی کا دل مت دکھایا کرو۔ ہاں، اگر تمہیں واقعی ضرورت ہے جنت کی تو کسی دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جڑوا دیا کرو۔
آپس میں اتحاد اور محبت پیدا کر دیا کرو، خدا کی قسم اسی دن تم جنت کے حقدار ہو جاؤ۔ یہ درس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن آج افسوس کہ ہم اس درس سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہمارا اگر پڑوسی کوئی مکان بناتا ہے تو ہم رات بھر کروٹیں بدلتے ہیں، اس کے پاس اتنا پیسہ کیسے آیا، یہ اتنی ترقی کیسے کر رہا ہے، ہم کون سا ایسا جگاڑ پھٹ کریں، کیسے کسی کو بھڑکائیں جو یہ نورانی محفلیں ہوتی ہیں۔ اور یہ محفلیں اگر اس میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر اس میں سے چند لوگ بھی نمازی ہو گئے تو اس محفل کو سجانے والے کی بھی انشاءاللہ اس کے صدقے میں مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے حصہ لیا ہے اس کے گھروں پہ بھی رحمت و نور کی بارش ہوگی۔ 10 نمازی ہو جائیں بہت بڑی بات، اور اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجا لیں، نبی کی سنت ادا کریں۔ یہ کوئی دقت نہیں دیتی، بلکہ اس کے آنے کے بعد چہرے کی چمک بڑھ جائے گا، لوگ تمہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ لیکن ہمارا کردار بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے داڑھی رکھوانے کے بعد ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم جا کر کے پھر ہوٹلوں پہ بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہوتا کہ جا کر کے ہم لفاظی کریں، بلکہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اگر ہم باشرہ ہیں تو جو بات کہیں اس میں جھوٹ قطعی نہیں ہونا چاہیے، جو بات کہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ کہیں، کسی کی ریاکاری اور کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، بلکہ جو فیصلہ کرے ایمانداری کے ساتھ کریں۔ اگر آپ نے یہ کردار اپنے اندر یہ بدلاؤ پیدا کر لیا تو کل بھی آپ کی عزت تھی اور آج بھی ہوگی۔ لیکن ہمیں اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق گزارنا، ان کی سنتوں کے مطابق گزارنا، ان کی سیرت کو پڑھنا۔ اگر آپ کسی گلی سے گزر رہے ہیں اور کوئی ایسا پتھر ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے کسی کو آنے والے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے کنارے ڈالیں، تاکہ کسی کو آپ کے اس سے نقصان نہ ہو سکے۔ آپ کو لگے گا کہ ہم شاید بہت بڑا کام کر رہے ہیں، گندا کام کر رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ اپنے آپ اپنے درجات بلند کر رہے ہیں۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ ہماری رضا کے لیے اور نبی کی سنت کے مطابق کیا ہے۔ اپنے آپ کے اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ساری زندگی عبادت کرتے رہیں گے، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں گے، ساری زندگی دعا کرتے رہیں گے، لیکن ان کی زندگی تکلیفوں میں گزر جائے گی، پریشانیوں میں گزر جائے گی، لیکن روز قیامت جب وہ حاضر ہوں گے تو کیا دیکھیں گے کہ ان کی آگے اعمال نامے کے آگے نیکیوں کا انبار لگا ہے۔ وہ عرض کریں گے، اے باری الہ، میری زندگی میں تو بڑی پریشانیاں تھیں، بڑی تکلیفیں تھیں، میں نماز بھی پڑھتا تھا لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آج اس کا صلہ لیا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنے کے لیے کبھی مایوسی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا رائے گا نہیں۔ اگر آپ نے دعا کی اور کوئی ایسی مصیبت آنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے عوض میں آپ کے گھر آنے والی مصیبت کو ٹال دیا کرتا ہے، جس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا حادثہ ہونے والا ہے، اس دعا کے صدقے میں آپ کا حادثہ ٹال دیا۔ تو ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے، ایسی زندگی گزارنا چاہیے جس سے دنیا اور آخرت دونوں ہماری کامیاب ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ بڑے ہی خوش قسمت ہیں جو ایسے علماء کرام
جو یہاں پر اسٹیج پہ موجود ہیں، سب اپنی اپنی مثال ہیں. ابھی بیان ہوئے، بڑے بڑانی بیان ہوئے، نصیحت آمیز تقریر ہوئی، اور میں اسی کا قائل بھی ہوں، جو بھی ہماری محفلوں میں ذکر ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی جو سنتیں ہیں، جو فرائض ہیں، اس پر ہم لوگ عمل بھی کریں. یہ اس لیے نہیں ہوتی ہے محفلیں ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے کہ ہم نے محفلیں سنی اور اس کان سے سنی ادھر سے نکال دی، بلکہ یہ محفلیں اس لیے ہوتی ہیں جو باتیں بتائی جائیں اس پہ آپ لوگ عمل بھی کریں. اس میں سے 10 لوگوں نے بھی عمل کر لیا تو جلسہ بھی کامیاب، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں یہ بھی کامیاب. بس ایک خوشخبری کی چیز یہ بھی میں بتا دوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں کافی دن سے بلکہ کئی سال سے یہ عریضہ لگایا بیٹھا تھا کہ میں جب ہی جاؤں گا جب سرکار مجھ کو بلائیں گے. تو میں نے پچھلے سال بھی کوشش کی، الحمدللہ کسی وسائل کی، کسی چیز کی کوئی ایسی کمی نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نہ پہنچ سکوں، لیکن کچھ ذمہ داریاں تھیں جو مجھے دی گئی تھیں، اس کو کر کے دکھانا تھا. تو مجھے پچھلے سال جو اجازت ملی تھی وہ بغداد شریف کی ملی تھی، میں وہاں پر حاضر ہوا، اور اس سال مجھے سرکار کی بارگاہ سے دعوت نامہ آیا ہے. تو انشاءاللہ اب کی پورے رمضان میں سرکار کی بارگاہ میں گزاروں گا، اور آپ سبھی کے لیے یہی دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنی صحیح عقیدہ مسلمان بنا دے، وقت کا غازی بنا دے، اور ایسا نمازی بنا دے جس سے کوئی بھی نماز قضا نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس عریضہ یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے تمام صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرما دے. آئیے ہم اور آپ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس کو رہنی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.